آج ہم اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اپنا اسرار خودی کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، اور اسرار خودی کی جو ٹیچنگ ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک مرد کامل کس طرح بننا ہے، اور وہ آپ کو وہ طریقہ کار، اس کے اصول اس میں وہ بیان ہیں، اور یہ یعنی کہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس حد تک اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کو اور آپ آگے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ سو وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد یہ اب آخر میں اس حصے کا عنوان ہے دعا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا علامہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خدا سے خطاب بھی ہے، اس سے کچھ تھوڑا سا مطلب کہ ایک طریقے سے کوئی گلہ شکوہ بھی ہے، مسلمانوں کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان کا ایٹیٹیوڈ وہ بھی اس میں ہے، ان کی خرابیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ اینڈ یہ چیز آپ مد نظر رکھیں کہ اسرار خودی یا خودی کی ساری فلسفی جو ہے یہ اٹ واز مینٹ فار لائک اے ڈیڈ پیپل۔ ہم جو کہ دل کے مردہ جو لوگ ہو چکے تھے اس سب کانٹیننٹ کے غلامی کی وجہ سے، تو ان کو کس طرح آپ نے ان کو کھڑا کرنا ہے، ان کو اپنے سیلف کانفیڈنس دینا ہے، ان کے اندر وہ کریٹیوٹی بلڈ کرنی ہے، ان کے اندر ایمان کی قوت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، اور ان کو وہ اقدار جو ہیں ان کو کس طریقے سے سکھانی ہے۔ سو یہ خودی کا ایک جسٹ جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وہ یہی ہے، یہی سارا کچھ کرتی کہ ایک مردہ قوم کو کس طرح سے زندہ کیا جائے۔ سو یہ زندگی جو ہے یہ افکار سے ہوتی ہے، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے چو جان اندر وجود عالمی، جان ما باشی و از مامی رمی، نغمہ از فیض تو در عود حیات، موت در راہ تو محسود حیات۔ باز تسکین دل ناشاد شو، باز اندر سینہ آباد شو، باز از ما خواہ ننگ و نام را، پخت تر کن عاشقان خام را، از مقدر شکوہ داری ما، نرخ تو بالا و ناداری ما۔ تو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے خدا کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس عالم کے وجود میں اس طرح تو چھپا ہوا ہے جس طرح روح بدن میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی کہ سارا ایگزسٹ جو کر رہا ہے اسی کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے ایگزسٹ کری ساری کائنات۔ اور مطلب کہ آپ وہ بھی دیکھیں نا، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کے اندر میں آپ کے اتنا نزدیک ہوں جس طرح آپ کی شہر کی طرح میں آپ کے نزدیک ہوں، لیکن ہم اتنی نزدیک چیز کو ہم وہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ساری کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ تیری ذات سے ہی وابستہ ہے، لیکن تو کیونکہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے جو ہے وہ گریزاں ہے، یہ تو ہم سے دور ہے وہ، یعنی کہ گریز کرنا یعنی کہ تو ہم سے دور بھاگتا ہے، یا اس طرح اپنے آپ دکھائی نہیں تو دے سکتا ہمیں۔ تو تیرے لطف و کرم سے یہ ساری زندگی کے اندر جو ایک یہ کیا کہنا چاہیے آپ کو، جو فلو آف لائف ہے یہ سب تیری وجہ سے ہے۔
یہ رمق، یہ زندگی کے رنگ، سب کچھ تیری وجہ سے ہی ہے. اور جو موت تیرے راستے میں آئے وہ زندگی کے لیے بھی باعث رشک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اور اس میں یعنی کہ قرآن کی آیت سے ہی یہ حوالہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی راستے میں مارے جانے والے لوگ زندہ ہیں لیکن تم انہیں نہیں سمجھ سکتے. تو پھر یہ اگلے اشعار میں جو ہے وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اب پھر اس غم زدہ دل کی تسلیم کا یعنی کہ سامان بن، یعنی کہ علامہ کو وہ کس کا غم ہے؟ قوم کا، ملت کا ہی غم ہے نا. تو ہمارے دلوں میں پھر سے آباد ہو، اور ہم جو ایک ناپختہ قسم کے عاشق ہیں ان کو اس کو پختگی عطا کر، یعنی کہ یہ جو پستی کا ہمارے اندر یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ہمیں اس میں سے نکلنے کی توفیق عطا کر، عشق کے، اپنے عشق کے ذریعے. اور وہ عشق کے اس کو مطلب کھولنے پہ چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کریں. تو مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ پھر سے وہی جذبہ پیدا کر جس نے ان کو گزرے ہوئے وقت کے اندر عروج عطا کیا تھا، اور یہ اپنی اس کھوئی ہوئی حیثیت کو پا سکیں اور اپنا مقام اور مرتبہ بلند کر سکیں، ناٹ اونلی ایز این انڈیویجول بٹ ایز اے نیشن آلسو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً یہ کہہ رہے ہیں نا کہ از مقدر شکوے ہا داری ماں، کہ یہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم جو بھی شکوہ کرتے ہیں وہ اپنی تقدیر سے کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تقدیر پرست ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو یہ تو ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا. تو بھی اگر پھر تقدیر میں لکھا تھا تو پھر شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایکسیپٹ کرو پھر اسے. یعنی کہ تقدیر پرستی تب آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوشش اور جد و جہد کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ماند پڑ جائے، تو پھر آپ وہ تقدیر پرستی کی طرف آپ وہ چلے جاتے ہیں. اگلے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ از تہی دستان رخ زیبا مپوش، کہ ہم تو خالی ہاتھ والے ہیں، ہمارے پاس یہ شاید عشق کی دولت نہیں ہے، لیکن تو ہمارے سے اپنے چہرے کو مت چھپا، یعنی کہ جس تو ہمیں وہ عطا کر عشق سلمان اور بلال جو ہے اس کو پھر سے ہمارے اندر ارزاں کر دے، سارے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ ان کے اندر وہ عشق کا جوش و جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. چشم بی خواب و دل بی تاب دیہ باز مارا فطرت سیماب دے. اب یہ سارے دعائیاں ہی ہیں، یہ جتنی بھی کلمات ہیں، یہ اشعار جو ہیں، کہ ان غفلت زدہ آنکھوں کو جن کے اندر کوئی بصیرت کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور ہمیں وہ ایک دل بیتاب دے، یعنی کہ ایک بیتاب دل. بیتاب دیکھیں نا، یہ جو علامہ کبھی سکون کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سکون آ گیا وہاں پر وہ انسان کے لیے موت آ جاتی ہے، اور جہاں پہ نیشنز بھی جب وہ سکون والا راستے پہ چل پڑیں تو پھر ان کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جو ایک سکون سے، کہ مطلب اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب آپ میں سکون ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے وقت اندر تڑپ نہیں اس وقت موجود، جمود طاری ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پھر جمود طاری ہوتا ہے، اور جب جمود طاری ہوتا ہے تو آپ کے اندر یہ ساری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تقدیر پرستی کی، اور وہ مطلب کہ محنت نہ کرنے کی، کوشش نہ کرنے کی، اور تقلید کرنے کی، آئیڈیاز بورو کرنے، سائنس ٹیکنالوجی بورو کرنی. یعنی کہ آپ کے اندر الٹیمیٹلی وہ کریٹیوٹی کی جو قوت تخلیق ہے وہ آپ کے اندر ختم ہوتی ہے.
اور جن قوموں میں قوت تخلیق نہیں ہے وہ قومیں ساری تباہ ہو گئی ہوئی ہیں. یہ تو آپ کے سامنے ہے، ہسٹری کو آپ کھول کے دیکھ لیں. وہ ویکر نیشنز ہیو جسٹ پیرشڈ. اور یہ اسی چیز سے، یہ کیونکہ یہ گورے جو ہیں یہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر گئے ہیں، تو ان کی وہ یہ تھیوری بن گئی ہے سپیریورٹی آف وائٹ ریس کی. یہ ہے نا، اسی وجہ سے. السلام علیکم. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بصیرت والی آنکھیں عطا کر اور بے قرار دل عطا کر، اور ہمیں وہ پھر سے وہ پارے والی فطرت عطا کر. پارا، مرکری. پھر کہتے ہیں کہ آیتی بنماز آیات مبین تا شود اعناق آدھا خاضعین. سو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی روشن نشانی دکھا. اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کی گردنوں کو یا ان کو ہم مغلوب کر دیں. سو مطلب اس کا جو ہے وہ ایکچولی یہی ہے کہ وہ ماضی کے جو مسلمانوں کا ہمیں ان جیسا ایک ایمانی جوش اور جذبہ جو ہے ہمیں عطا کر، تاکہ ہم اپنی اس موجودہ غلامی کی کیفیت میں سے اور ذلت اور پستی کی حالت میں سے ہم باہر نکل سکیں. اگلے اشعار بھی انہی لائنز پر ہی ہیں کہ کوہ آتش خیز کن این کاہرا ز آتش ماسوز غیر اللہ را رشتہ یہ وحدت چو قوم از دست داد صد گرہ بر روئے کار ما افتاد. کہ کوہ آتش یعنی کہ مطلب کہ ہماری حالت جو ہے وہ ایک تنکے جیسی ہے. یعنی کہ ہم اتنی پستی کی، یہ پیچھے پستی کی بات کی نا انہوں نے، کہ ہم اتنے پست ہو گئے کہ ہم ایک بے حیثیت، تنکے کی کیا حیثیت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. اس کو جو بھی ہوا چلتی ہے اڑا کے اپنی ہی ڈائریکشن میں وہ چلتی ہے، اور اس میں یعنی کہ کمزوروں کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی کہ اپنے راستے پہ خود چل سکیں. وہ دوسروں کے ہی بنائے ہوئے راستوں کے اوپر جو ہیں وہ چلیں گے وہ. اور ہمارے اندر وہ پھر سے وہ عشق کی آگ کو، ایمان کی آگ کو جو ہے ہمارے اندر پیدا کر کے ہم ہر غیر اللہ جو ہمارے وجود کے اندر داخل ہو گیا ہوا ہے اس کو ہم جلا کر اسے خاک کر دیں. تو اس کے یہ مطلب ہے، یہ توحید کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے ویسا ہمیں وہ ایمان عطا کر تیری اپنی توحید کے اوپر کہ کوئی بھی جو بھی تیرا غیر ہے اس کے وجود اس کا خیال بھی ہمارے اندر سے پاک و صاف ہو جائے. اور یہ اس کی بڑی مطلب کہ گہری آپ وہ دیکھتے ہیں کونوٹیشنز ہیں کہ توحید کا جس میں وہ جذبہ یا ایمان کا وہ بیٹھ گیا اس کے اندر، تو وہ خدا کے علاوہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یعنی کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے. وہ انسان کا خوف تو اس کے اوپر نہیں رہتا. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلسطین کی مثال ہی آتی ہے بار بار آپ کے سامنے کہ یہ ایسی کہ آپ وہ دیکھیں ان کا سارا کا سارا جو ٹیرین ہے وہ لیول ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پر ملبے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فلیٹ کر دیا انہوں نے بالکل وہاں پہ. اور ان کو پتہ ہے کہ جس دن انویژن ہونی ہے وہاں پہ ہماری عورتوں کے ساتھ جو ہونا ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہونا ہے، اور وہ ایک ہی چیز ان کو ڈرائیو کر رہی ہے. ان کی جو بھی وہ قوت ایمان ہے اسی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وہ پتہ نہیں اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، وہ بھی تو بے نیاز ہے. لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ ہم نہیں. شاید پوری دنیا کے مسلمان شاید اس وقت ان کے ایمان کی قوت کے اوپر پورے نہ اتر سکے. ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا ایز کمپیئرڈ ٹو دا ریسٹ آف دا 150 کروڑ مسلم پیپل ان دس ورلڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ رشتہ وحدت چو قوم از دست داد صد گرہ بر روئے کار ما افتاد. ہم نے اپنی جو یونٹی کا تھا
وہ سارا سلسلہ جب ہمارے سے چھوٹ گیا، ہم نے وہ توڑ دیا اسے، ہمارے اندر وہ وحدت جو ہے قوم کے اندر وہ نہ رہی، تو پھر ہمارے کاموں کے اندر سینکڑوں گرہیں جو ہیں وہ لگ گئیں، یعنی کہ مشکلات پیدا ہو گئیں، اور ہم مطلب کہ ایک پستی کی حالت میں تھے. یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ماں پریشان در جہان چون اختریم، ہم دم و بی گانے از یک دیگرین. کہ ہمارا حالت وہ کس طرح کہ وحدت، یعنی کہ ہم ہیں، ہم جس طرح ستارے بکھرے ہوئے ہیں آسمانوں کے اندر، ہماری حالت اس طرح ہے کہ ستاروں کی ان کی جنسیت تو ایک ہی ہوگی نا ان کا. آل اسٹارز آر ون اینڈ دا سیم. تو جس طرح ہم لائک وی آر ون اینڈ دا سیم، بٹ ہم اس طرح ہیں کہ ہم ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں آپس میں. ہمارے اندر وہ یونٹی وہ نہیں ہے. ہم دم تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے ہم بیگانہ ہیں بالکل. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض ان اوراق را شیراز کن، بعض آئین محبت تازے کن. کہ پھر سے اے خدا، یہ ہم جس طرح ایک کتاب کے ورق جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پھر سے ہماری شرازہ بندی کر دے، ان کو اکٹھا کر دے، اور دوبارہ وہ ہمیں وہ محبت کا طریقہ کار ہمارے اندر جو ہے وہ آئین، اس کو دوبارہ ہمارے اندر پیدا کر. بعض مارا برہمان خدمت گمار، کار خود با عاشقان خود سپار. سو ہمیں پھر سے اسی خدمت پر مقرر کر، یا اپنا معاملہ عاشقوں کے سپرد کر. یعنی ہمیں پھر سے کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا کر، اور تاکہ ہم دنیا میں پھر سے ایک انقلاب جو ہے وہ پیدا کر سکیں. سو ہمیں وہ پہلے والا جوش اور جذبہ ہمیں عطا فرما جو ہمارے اندر پہلے ہمارے آباء و اجداد میں جو موجود تھا. رہروان را منزل تسلیم بخش، قوت ایمان ابراہیم بخش. رہروان راستے پہ چلنے والے، تیرے راستے پہ چلنے والے جو ہیں، ان کو وہ منزل جو ہے وہ عطا فرما، اور ہمیں حضرت ابراہیم کا وہ قوت ایمان عطا کر. حضرت ابراہیم کا وہ آپ کو پتہ نا، وہ جو ان کی جو 2 آزمائشیں جو ہیں ان کی ہوئی تھی. ایک تو جب آگ میں پھینکا گیا، سب سے پہلے تو ان کا بیٹے کا جو تھا وہ، ہاں حضرت اسماعیل کو، تو وہ ان کی ایمان کی قوت تھی ان کی. چاہے آپ اس کو جس مرضی طریقے سے بھی اس واقعے کو دیکھیں آپ. اور دوسرا وہ جب آگ میں بھی وہ پھینکے گئے تھے، تو جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے کہ جو پھینکے جا رہے تھے کہ میں آپ کو بچا لوں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ میرا اگر بچانے والا تو خدا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. سو دیٹ آلسو شوز دیٹ لیول آف فیتھ. عشق را از شغل لا آگاہ کن، آشنائے رمز الا اللہ کن. اب یہ علامہ نے جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کو انہوں نے ایک مختلف طریقے سے بیان جو ہے وہ کیا، ایک سو ایکسپلین انہوں نے اپنے طریقے سے کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت سے یا اس وظیفے سے آگاہ کن کہ لا یعنی کہ ڈینائل آف ایوری تھنگ. جو آپ کا کلمہ شروع ہوتا ہے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو ڈیمالش کرنا ہے، وہی جو غیر اللہ کے اوپر وہ بات ہو رہی تھی. جب تک وہ نہیں نکلے گے، آپ کے دل سے نکلا تو الا اللہ کے اوپر آپ کا سوائے خدا کے وہ ایمان مضبوط جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور ہم کو جو ہے آشنائے، ہم کو اس آگاہ کر اس بھید سے کہ الا اللہ کا کیا بھید، یعنی کہ وہ ایمان کی وہ پختگی جو ہے ہمیں عطا فرما. اب اپنی بات کرتے ہیں اگلے اشعار کے اندر.
وہ کہتے ہیں کہ من کے بہرے دیگران سوزم چو شم، بزم خود را گریے آموزم چو شم، کہ میں جو دوسروں کی طرح ایک شمع کی طرح، دوسروں کے لیے ایک شمع کی طرح جلا ہوں یا جل رہا ہوں میں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شمع کا کو بھی آپ جو ادارہ استعمال کر رہے ہیں کہ شمع جلتی ہے، اور جب وہ جلتی ہے وہ دوسروں کو تو روشنی دیتی ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتی ہے وہ، اور وہ خود ختم ہو جاتی ہے وہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بزم خود را گریے آموزم چو شم، شمع کے وہ قطرے گرتے ہیں نا سائڈ سے، تو وہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایک ایک قطرہ جس کا پگھل کے گرتا ہے تو ایک وہ آنسو کی طرح ہوتا ہے، لٹرلی لگتا ہے جس طرح ایک آنسو گر رہا ہے اس کا، اور وہ ایک وہ آنسو کی شیپ کے اندر وہ اس طرح کر کے وہ اس سے وہ بن جاتے ہیں اس کا جو وہ کہتے ہیں بزم خود را گری آموزم چوشم، میں اپنی محفل کو، اپنے قوم کو جو ہے ان کو، میں ان کے اندر وہ عشق کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب اون اشکی کے باش و دل فروز، بی قرار و مضطر و آرام سوز، کہ یا اللہ یہ وہ آنسو ہیں جو کہ دلوں کو روشن کرتے ہیں، ان کو روشنی عطا کرتے ہیں. یہ مولانا کا وہ مسلمی میں ایک وہ شعر ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر سبزہ اگتا ہے، اور جہاں کہیں بھی آنسو بہتے ہیں تو وہاں پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. سو یہ اس سے مطلب کہ وہ دل کی آبادگی اور وہ عشق کا ایک اس کو وہ عشق کے ساتھ منسوب ہے یہ چیز، درد اور تڑپ اور سراو. تو یا ربان اشکے کے باش دل فروز، بی قرار. اب یہ دیکھیں نا، یہ سکون کے ساری منافی چیزیں ہیں. بی قرار ہے، مستر ہے، مسترب، یہ بھی وہی بے قراری کی فارم ہے، اور آرام سوز، آرام کو جلا دینے والے یہ آنسو ہیں. یعنی کہ یہ عشق کی ہی یہ ساری یہ پہلو ہیں. کارمش در باغ و روید آتشی، از قبائے لال شوید آتشی، کہ ان آنسوؤں کو میں باغ میں جب بیجوں تو اس میں سے کیا نکلے؟ آگ نکلے. از قبائے لال شوید آتشی، اور ان قبائے وہ جو پھول ہے لالے کا، اس میں سے جس طرح وہ آگ نکلتی ہے نا. لالے کا پھول از دا ٹیولپ، اٹ از ناٹ دا ریڈ روز. لالا اس کو ٹیولپ کو کہتے ہیں. تو مقصد آپ اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنسو، یعنی کہ میں اگر آپ لالے کو نوجوان اپنا وہ سمجھ لیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے دل میں یہ جو آنسو جو ہیں وہ بہوں، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ یہ آتش فشانی اس کے اندر پیدا ہو، جو کہ یعنی کہ جو کہ بے قرار ہو، اس کے اندر مضطر ہو اور آرام سوز ہو، اس کے اندر یہ کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں ان نوجوانوں کے اندر. دل بے دوش و دیدے برفرداستم، کہ دل میرا جو ہے وہ تو گزرے ہوئے کل کو بھی دیکھتا ہے، لیکن میری نگاہیں جو ہیں وہ آنے والے کل کے اوپر جمی ہوئی ہیں. اور اگلے میں کہہ رہے ہیں کہ درمیان انجمن تنہاستم، لیکن میں اس انجمن میں، اپنی مسلمانوں میں، اپنی کمیونٹی کے اندر بالکل تنہا ہوں، کہ مجھے کوئی کچھ سمجھتا کوئی نہیں ہے. ان کے لوگوں کے تخیل میں، یعنی کہ ان کے ذہن میں میری وہ بات، ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ٹھہر نہیں پاتی، اور ان کو سمجھنے سے آ رہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ عمل کی طرف نہیں آتے. اب آگے یہ مولانا کا وہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا حال اس طرح ہے کہ ہر کسی از زن خود شد یار من،
ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ میرا اپنے آپ کو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جو ہے سمجھتا ہوں اس سے میں از درون من نجست اسرار من، لیکن اس نے میرے باطن میں سے جو اسرار ہیں ان کو نہیں اس نے دیکھا اس نے، یعنی کہ وہ میرے ظاہر کو وہ دیکھتے ہیں اور ظاہر کو بھی سطحی طور پر بھی نہیں سمجھ سکے، اور باطن سے تو بالکل ہی ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جو میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماضی کو اور اپنے آنے والے مستقبل کو، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک اس کو کیا کہنا چاہیے، اسے ایک پلی ہی ہے، اپنا کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ خدا سے کہتے ہیں کہ در جہان یا رب ندین من کجاست، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا دوست میرا ساتھی اس دنیا میں کہاں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ درمیان انجمن تنہاستم، میں تو بالکل تنہا ہوں، تو پھر میرا دوست جو ہے یا میرا درد مند میرا ہمراز جو ہے وہ کہاں ہے؟ نخل سینہ یم کلیم من کجاست، تو میری تو حالت اس طرح ہے کہ میں وہ سینہ کا وہ درخت ہوں، میرا کلیم کہاں ہے؟ اس کو بہرحال آپ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے جو بھی یہ اس کو استعمال کیا اس تارے کو، آپ یہ دیکھیں کہ نخل سینہ یہ وہ درخت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہوتا ہے، وہ برننگ بش والا جو ہے واقعہ حضرت موسیٰ والا ہے کوہ طور کے اوپر، وادی سینہ ادھر ہی تھا نا، کوہ طور کے اوپر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ایک جو میں اس سینہ کے درخت کی طرح ہوں، میں جل رہا ہوں، میرا کلیم کہاں پر ہے؟ یعنی کہ آپ وہ اس کو اس طریقے سے بھی آپ لے سکتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے افکار ہیں یہ تو تیرے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ تو الہامی ہے سارے، تو وہ ان کو سمجھنے والا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ ظالمم بر خود ستم ہاں کردہ، میں تو میری مثال ایسی ہے کہ میں ایک ایسا ظالم ہوں جو کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیوں کہ شعلہ را در بغل پروردہ، کہ میں نے ایک شعلہ اپنی بغل کے اندر وہ پال رکھا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ پال رکھا ہے۔ اس سے مراد وہ یہ ہے کہ شعلہ پالنے سے مراد ایسا دل ہے جو اس سوز اور جذبے سے پر ہے، ٹھیک ہے نا، قوم کے لیے جذبہ، عشق وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شعلہی غارت گرے سامان ہوش، آتشی افگند در دامان ہوش، یہ ایک ایسا شعلہ ہے جو عقل و شعور کا اثاثہ اور اسباب لوٹ لینے والا ہے، جس نے ہوش و خرد کے دامن میں آگ لگا دی ہے۔ اب یہ عشق کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، وہ علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا یارب، کیا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو یہ صاحب جنوں کی وہ اب اپنی کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس سٹیج کے اوپر جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو علم و فکر جو تھا علامہ کا، وہ اب عشق کے تابع تھا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی علامہ تو عقل اور فکر کے جو خلاف تھے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، صرف وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عقل کو اور آپ کی یہ دماغ عقل فکر جو ہے اس کو عشق کے تابع ہونا چاہیے۔
کیونکہ وداؤٹ دیٹ یعنی کہ عشق کے بغیر عقل کے اندر وہ درد دل آپ کے انسان کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ آپ کی سوچ پھر بالکل روبوٹک کے علاوہ آپ کی وہ ہو جاتی ہے اس سیلف انٹرسٹ کی طرف آپ کو لے جاتی ہے, اور اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ آپ کا کوئی فائدہ نفع نقصان سے زیادہ آپ نہیں پھر سوچتے. تو اس نفع میں نقصان میں جو بھی آپ لوگوں کی دھجیاں اڑا دیں آپ, وہ میٹر نہیں کرتا. وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنا فائدہ آپ کا کیا ہے. لائک اکنامکس آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ نے پروفٹ کو میکسیمائز کس طرح کرنا ہے. وہ اکنامکس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ نے اگر وہ کر رہے ہیں اپنی میکسیمائزیشن آف پروفٹ اور اس کے اندر کتنے افراد کا جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے, یہ آپ کو اکنامکس نہیں بتائے گی. وہ آپ کو with something else, that empathy اور وہ درد دل, that has got nothing to do with that subject, وہ آپ کو بتائے گا. and that will teach you your guide you کہ whether آپ نے وہ اپنی اس مالی فائدے سے اس کو کس حد تک لے کے جانا ہے کہ دوسرے بھی آباد رہیں یا اب بھی رہیں یا آپ دوسروں کو ختم ہی کر دیں. مطلب ہمیں عشق یہ مطلب بتائے گا کہ ہاؤ ٹو بی اے ہیومن. ایگزیکٹلی, عشق ہی آپ کو بتاتا ہے. اس لیے علامہ کا وہ ایک شعر بھی ہے کہ یک ذرہ درد دل ز علم فلاطون پہ, کہ ایک درد دل کا ایک ذرہ جو ہے وہ آپ کے اندر اگر موجود ہے تو وہ افلاطون کے تمام علم کے اوپر بھاری ہے. well of course there are people who think otherwise, جو کہ زیادہ اس طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل را دیوانگی آموختے علم را سامان ہستی سوختے, کہ اس عشق کے شعلے نے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے بغل میں نے وہ پال رکھا ہے, تو کیا کیا کہ اس نے عقل کو وارفتگی یعنی وہی عشق کی وہ جنون کی جو ہے وہ تعلیم دی, اور علم کی ہستی کا ساز و سامان سارا جلا ڈالا. وہی کہ جس طرح یہ مولانا روم کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ وہ ہائٹ پہ پہنچ گئے تھے علم کی, لیکن اس کے بعد ان کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ عشق سے ہی وہ شروع ہوتا ہے. آج پڑھیں گے مولانا کو, شروع کریں گے آج سے. تو بیسیکلی علامہ جو ہے وہی بات کر رہے ہیں, عشق کی برتری کو وہ ثابت کر رہے ہیں. اور علامہ کی بھی فکر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر عشق نہیں ہے تو پھر آپ زندگی آپ نے جی ہی نہیں. اگر عشق کے بغیر کوئی زندگی از ناٹ ورتھ لیونگ وداؤٹ دس ڈائمینشن. سر قرآن میں تو ہمیں آتا ہے بار بار کہ ہم تدبر کریں, سوچیں, فکر کریں, عقل کا استعمال کریں. تو اس میں ہمیں نہیں ملتا کہ ہم پہلے عشق کے تابع اپنی عقل کو کریں. اس میں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اور لاجیکلی دیکھیں تو ہمیں. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی, قرآن کے اندر لائک عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو یہ عشق کا لفظ از ناٹ اے قرآنی, یہ لفظ نہیں ہے. یہ کئی کہتے ہیں کہ اس کی وہ اصل تو کو وہ پتہ نہیں ہے, لیکن اس کے معنی ایسے ہیں کہ اس کے اندر یہ سب کچھ سمایا ہوا ہے اس کے اندر. دیٹ از وائی عشق کو آپ اگر لفظ سے اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, وہ اس کا پورا میننگ نہیں وہ بیان ہوتا اس سے. کہ لو, دا ورڈ لو از لمیٹڈ ایز کمپیئرڈ ٹو دا ورڈ عشق وچ از انلمیٹڈ. اینڈ عشق از لائک جو ہمارے تصوف میں یہ از دا میڈیم جس کے تھرو آپ اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, یا اپنے اندر جس طرح جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے دل میں سما سکتا ہوں.
تو وہ عشق کے ذریعے ہی سے یہ چیز ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ قرآن کی جو بات کرتے ہیں، جب آپ فکر و تدبر کی بات کرتے ہیں، اس کو اگر آپ انسانیت سے ہٹا کر بات کریں گے تو وہ فکر اور تدبر آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے آپ اس سے؟ اگزامپل اس کی اس طرح ہے، ایک وہ شعر ہے علامہ کا، احمد یارو کیا، ایک علم نورانی برہانی، ہاں نورانی ہے، ہاں دانش برہانی ہے، ہاں اس عالم میں خاطر میں شہر سے ہوتے میرے لیے مشکل ہے شہر کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ پہلے والے اس کا جو ہے وہ اس کا ایک دانش نورانی اور ایک دانش برہانی، حیرت کی فراوانی۔ تو یہ علامہ دو قسم کی یہ عقلوں کے اندر یا یہ اس کے اندر وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ ایک نورانی ہے اور ایک برہانی ہے۔ برہانی وہ ہے جو کہ دلیل مانگتا ہے، اور برہان خیال میں دلیل کو ہی کہتے ہیں شاید۔ تو وہ جو دلیل مانگتا ہے، وہ کاز کے اوپر چلتے جائے، وہ الٹیمیٹلی آپ کو حیرت کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ وہ آپ کا وہ مسئلہ اس سے وہ حل نہیں ہوگا۔ تو جو آپ قرآن کے فکر و تدبر کی جو آپ وہ بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اب دو چیزیں مد نظر رکھیں۔ اس کے اندر پوری قرآن کی ہدایت ہے کہ آپ نے اس فکر و تدبر کو استعمال کن بیسس پہ کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کو پوری گائیڈنس ہے کہ آپ فکر و تدبر جو قرآن کے ساتھ جو علامہ جو بات کریں وہ نورانی ہے، بیکاز اٹ لنکس یو ود ہیومینٹی۔ تو ایسا فکر اور تدبر جو کہ آپ کو ہیومینیٹیرینزم سے آپ کو جو دور کر دے آپ کو ہیومینٹی سے، وہ از ناٹ کمینڈیبل۔ وہ والا از کمینڈیبل جو کہ آپ کو انسانیت کی بہتری کے لیے۔ ہمارے یہ جو صوفیاء ہیں وہ اس میں تفریق کرتے ہیں۔ اس میں یہ مولانا کا بہت مشہور شعر ہے کہ علم را برتن زنی، علم را برتن زنی ماری بود، علم را بر دل زنی یاری شود۔ کہ علم کو اگر تم اپنی جسم کی ترقی کے لیے دیکھیں نا، فکر ہے تدبر، اس میں علم میں تو آ جانا ہے نا، جب علم آ گیا اس میں وہاں فکر کرنی، تدبر کرنا ہے۔ اور فکر و تدبر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد آپ نے کوئی رک تو نہیں آنا سوچ کے، تو آپ نے گھر بیٹھ جانا ہے۔ وہ آپ کو آگے وہ تخلیق کی طرف لے کے جائے گا، عمل کی طرف لے کے جائے گا اس سے، اینڈ وہ پھر آپ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا، یا آپ اس کو اپنی ذاتی جسمانی ترقی کے لیے ہی استعمال کریں گے، صرف اپنے وہ مالی فائدوں کے لیے استعمال کریں گے، یو بیکم اے ٹوٹلی میٹیریلسٹک پرسن، یا پھر آپ اس کو اپنے دل کی، اپنی روح کی، اپنی انر گروتھ کے لیے اس علم کو استعمال کریں گے، یا ہیومینٹی کے لیے آپ کو استعمال کریں گے۔ تو ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے۔ ایک نالج ہے آپ کے پاس، it depends upon you how you use it. You can use it for the benefit of yourself and people around you, or you can only use it for benefit of yourself only, and مطلب کہ وہ جو دوسرے ہیں those can be damned. اگر آپ وہ والا طریقہ کار استعمال کریں، دوسروں کو تو جو نقصان پہنچے گا آپ کو بھی پہنچے گا ultimately. So knowledge in itself is not something which is bad in its nature. It's how you use it. وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر وہ عشق کا پہلو یا وہ جذبہ، وہ اس کو یہاں پہ تو اور لمبی سی بحث ہو جائے گی، لیکن آپ یہ اسرار خودی میں جب آپ پڑھیں گے نا، شروع کے اس کے وہ چیپٹرز پڑھیں تو یہ چیز آپ کے اوپر کلیئر ہو گئی ہوتی ہے۔ ویسے اور تو نہیں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کلیئرٹی اگر نہیں ہے تو پھر بھی پوچھ لیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بیکاز یہ مشکل
مسئلے ہیں آج کل کے لحاظ سے, بیکاز دے آر ناٹ ان یور مین اسٹریم وہ ایکیڈیمک سسٹم. سو اب وہ اگلے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب سوز او گردون مقام برکہا اندر طواف او مدام, یعنی کہ سورج کی تپش اور اس کی بدولت آسمان کی سے رفت بلندی والا, یعنی کہ اس کی جو تو نے سورج جو بنایا اس کو ہر وقت اس کی بجلیاں طواف کر رہی ہیں, یعنی کہ اس میں انتہا کی تپش ہے اسے. مطلب یہاں پہ وہ جو بیان وہ کر رہے ہیں کہ سورج کو جو ہے اس کے شعلے کی وجہ سے اس کو عظمت ملی, اسے اس کی تپش ہی ہے نا, وہ اس کی خصوصیت جو خاصیت ہے اس کے اندر. تو بیسیکلی یہاں پہ جو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ نے اپنی کیفیت اس شعر میں بیان کی ہے کہ سورج کے اندر اتنی تپش ہے, وہ اپنے سے کہہ رہے میرے اس شعلے کے اندر بھی اتنی تپش ہے کہ وہ تپش تو اس کی اس کے اپنے وجہ سے ہے نا. اٹ از سم تھنگ وچ از میٹر ریلیٹڈ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو عشق ہے, وہ جو بیان یہاں پہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ عشق کا جو شعلہ ہے وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے وہ, یعنی کہ سورج کی تپش جو ہے وہ شعلے کے آگے ماند ہے, کیونکہ عشق کا شعلہ ہے وہ. تو اگر عشق از اے میڈیم جس کے ذریعے آپ خدا تک رسائی ہو سکتی ہے یا خدا کو آپ ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں, تو پھر سورج وغیرہ تو پوری کائنات کا اس کے سامنے تو ہیچ ہے, وہ معنی ہی نہیں رکھتی اس میں. ہم چو شبنم دیدہ یہ گریان شدم تا امین آتش پنہاں شدم, کہ میں شبنم کی طرح جو ہے وہ جس طرح وہ دیدہ گریاں شدم, یعنی کہ شبنم کی طرح میں ٹپکا میرے, یعنی کہ عشق کی وہ کیفیت اور آنسو جو میرے ٹپکے, تب میں جا کر کہیں اس آتش سوزان اس عشق کے شعلے کا امانت دار بنا. اور شمرا سوز ایانا موختم خود نہان از چشم عالم سوختم, کہ میں نے شمع کو سکھایا کہ وہ یہ جو ظاہری اس کا سوز ہے اس کو جلنا جو ہے اسے سکھایا, اور خود میں دنیا کی آنکھوں سے وہ پنہان ہی چھپ کر ہی جلتا رہا. شعلہ آخر زہر مو یم دمید از رگے اندیشہ ام آتش چکید, اور آخر کار جا کے کہ میرے ایک اس کو کیا کہنا چاہیے, ایک پور کو کیا کہتے ہیں اردو میں, رگ, ہاں مسام میں سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ عشق کی وجہ سے وہ شعلے جو ہے نکل شروع. اور رگے اندیشہ ام آتش چکید, آخر میرے روئیں روئیں سے شعلے پھوٹ پڑے اور میری فکر کی رگ سے آگ ٹپک پڑی. سو یعنی کہ ان کا سارا وجود جو ہے وہ میرا وہ عشق میں ڈھلا, اور وہ اشعار کی مانند جو ہے وہ فارم میں وہ باہر نکلا اس سے. یہ اکٹھے ہی ہیں شعر یہاں پہ, اندلیبم اشررہا دانے چکید نغمہ آتشی مزاجی. بیسیکلی اس میں کوئی فلسفی اور اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ ایک دعا ہی ہے ویسے. سو اس کو تو مطلب کہ اگر وہ دیکھا جاتا تو اس کو تو 10 منٹ کے اندر ہی آپ وہ پوری دعا کو اس کا مفہوم ہی آپ وہ سمجھ جاتے, تو وہ کافی تھا. لیکن یہ شعر پڑھ کے اس کے ساتھ وہ پھر بہت لمبا ہونے کی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹو مچ ڈیٹیل, بیکاز وہ موازنہ ہے اس کے اندر, استعارتاً استعمال ہوا ہوا چیز, اور بیان وہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ حالات ہیں تو ان کو تو اس طرح جو ہے وہ کر دے. اور وہ آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ اسر من از دل خالی, کہ میرے جو زمانہ ہے, یہ جو میرے کنٹمپریز ہیں, یہ کس چیز سے خالی ہیں, ان کے پاس کیا نہیں ہے, ان کے پاس عقل ہے, فہم ہے, تدبر ہے, لیکن دل نہیں ہے ان کے اندر. دل کے
سے مراد ہے کہ ان کے اندر وہ عشق کی اور وہ تڑپ اور وہ پیشن نہیں ہے ان کے اندر. می تپد مجنون کے محمل خالی است. اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حالت اس طرح ہے کہ میں مجنوں کی طرح میں تڑپ رہا ہوں. اور یہ محول سے مراد جو ہے یہاں پر وہ امت مسلمہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جذبے سے وہ خالی ہے، وہ ہے ہی نہیں. میں ویسی تڑپ رہا ہوں اور میری اس تڑپ کو محسوس کرنے والا وہ ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شم را تنہا تھپیدن سہل نیست، آہ یک پروانہ یہ من اہل نیست. وہ یہ کہتے ہیں کہ شمع کو اکیلے جلنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی کہ شمع کو پروانہ چاہیے اسے. کوئی پروانہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا عاشق ہوتا ہے نا، تو اس کے گرد وہ گھومتا ہے اسے. یعنی کہ وہ آپ لوگوں کو بھی اس عشق کی کیفیت عطا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک بھی میرے جو ہے اس قوم میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو میرے سے مستفید ہو سکے. لب لباب اس کا ہے. انتظار غم گساری تاکو جا، جست جوئے رازداری تاکو جا. کب تک اے خدا میں انتظار کروں کہ مجھے میرا کوئی غم گسار کو میرے غم کو ہیں سمجھنے والا یا اس کو شیئر کرنے والا جو ہے وہ مجھے وہ کب ملے گا. اور کب تک میں جستجو کرتا رہوں گا کہ مجھے کوئی رازدار مل جائے جو میرے باطن سے جو ہے وہ واقف ہو. سر یہ اسرار خودی کون سے ایئر میں لکھی گئی تھی؟ یہ 1915 میں جو تھی یہ ہوئی تھی پبلش. اب وہ کہتے ہیں کہ ایز رویت ماہ و انجم مستنیر، آتش خود راز جانم بازگیر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کہ خدا تیری وجہ سے یہ سارا یہ چاند سورج ستارے جو ہیں یہ سب روشن ہیں، یعنی تیری وجہ سے سب یہ روشن ہیں. آتش خود راز جانم، یہ جو تیری عشق کی آگ ہے یہ میرے سے تو واپس لے لے کہ میرے سے یہ سنبھالی نہیں جاتی. این امانت بازگیر سینہ ہم، یہ تو امانت جو میرے پاس ہے اس کو تو واپس لے لے، میرے سینے سے نکال لے. خار جوہر برکش از آئینہ ہم، یہ وہی بات وہ دوسری طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو واپس لے لے یہ ساری عشق کی آگ لے، یا مرا یک ہم دمے دیری نہ دے. ہیں ہاں ایسا کو مجھے ہمدم جو ادا کر جو اس سب کو یہ مجھے سمجھ سکے. عشق عالم سوز رہا آئینہ دے، یعنی کہ یہ ہے عشق جو کہ جہان کو جلا سکتا ہے، اس کو کوئی آئینہ دے اسے جو کہ میرے جذبوں اور میرے پیغام کو لے کر سمجھ سکے اور اس کو آگے سے جو ہے اس کو پھیلا سکے، اس کی وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو. اب وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ موج در بحر رست ہم پہلو یہ موج، مطلب کہ اس میں جو بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا تم نے ایک ساتھی تو بنا دیا ہوا ہے کہ موج جو ہے وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی سمندر کے اندر، اس کے ساتھ دوسری موج ضرور ہوتی. ہست با ہم دم تپیدن خوئے موج. سو یہ موج کی جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تڑپنا یا ان کے ساتھ آمیزش ہونا، یعنی کہ اس کی ساتھی موج کی ساتھی موج ہی ہے، اس کی وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. بر فلک کوکب ندیم کوکب، بس تو آسمان کی طرف دیکھو تو ستارے کا کوئی نہ کوئی ستارہ ہی ساتھی ہے اس کا. ماہتابان سر برزانو یہ شبست، اور ماہتابان یعنی کہ درخشاں چاند رات کی گود میں سر رکھے رہتا ہے، یعنی کہ اس کو رات کے ساتھ اسے اس کا جو ہمراز جو ہے وہ رات کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی اس سے. روز پہلو یہ شب یلدا زند،
روز پہلوی شب یلدا زند، خیش را امروز و بر فردا زند، یعنی کہ دن رات یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ان میں ایک ایسا ایک ربط ہے کہ یہ دے کائنڈ آف کمپلیمنٹ ایچ ادر. ہستی جوئی بے جوئی گم شود، موجہ بادی بے بوئی گم شود. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہستی جوئی کہ ایک جو ندی ہے وہ ندی میں ہی گم ہوتی ہے. اور دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ ہوا کا جھونکا جو ہے کسی کی خوشبو میں گم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ندی کو بھی کوئی چیز ایسی، ندی جو ہے نا دریا میں گرتی جا کے الٹیمیٹلی، اور دریا سمندر میں گرتا جا کے، یعنی کہ ان کو بھی کوئی کمپینین ہے ان کا. تو اب یہ ایک طریقے سے جو بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات میں تو نے یہ ایک اصول کار فرمایا کہ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ساتھی ہے، اس کا ہمدم ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ. یہ اس میں یہ اگلے شعر میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہست در ہر گوشہ ویران رقص، می کند دیوانے با دیوانے رس، یعنی کہ پوری کائنات میں اس طرح کا ایک یہ سلسلہ، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رقص جو ہے ایک سلسلہ ایک جاری ہے، اور ایک اس طرح کا ایک دیوانہ دوسرے دیوانے کے ساتھ مل کر رقص کر رہا ہے. اب یہ خدا کو اب یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں یہ لاسٹ ہی اس کا یہ اشعار ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ گرچو در ذات خود یکتاستی، گرچہ تو واحد ہے اپنی ذات میں، تو اکیلا ہے، لیکن مطلب خدا کا تو کوئی ساتھی اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ عالمی از بحر خدا راستی، تو نے اپنی لونلینس دور کرنے کے لیے تو نے یہ عالم سرا سجا رکھا ہے. تو نے مطلب ٹھیک ہے کہ تو تنہا تو ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تو نے سب یہ سلسلہ جو ہے کائنات کا یہ کھیل جو ہے یہ تو نے جاری کر دیا ہوا ہے. لیکن من مثال لالائے صحراستم، در میان محفلی تنہاستم، لیکن میری مثال اس ٹیولپ آف دا ڈیزرٹ کی طرح ہے جو کہ تنہا اپنا حسن، اپنا وہ اہلیت جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور اس محفل میں یعنی کہ تنہائی اپنا آپ، اپنا وجود، اپنی کیپبلٹی، اپنی صلاحیتیں وہ ان کا اظہار کر رہا ہے، لیکن کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کو کہتے ہیں کہ خواہ ہم از لطف تو یار ہمدمی، کہ اللہ کہ میں تیرے لطف اور کرم سے، تیری وساطت سے ایک ہمدم، ایک دوست جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے عطا کر. از رموز فطرت من محرومی، یہ ایسا دوست ہو، ایسا محرم ہو، ایسا ساتھی ہو کہ وہ میرے رازوں سے اور میری فطرت سے، یعنی کہ میرے بصیرت سے، میرے ویژن سے، ہر طریقے سے وہ میرا محرم ہو. محرم وہی ہوتا نا جو کہ آپ کے اندرون ترین رازوں کا جاننے والا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا وہ شخص ہو کہ ہمدمی دیوانہ ای فرزانہ ای، از خیال این و آن بھی گانا ای، کہ وہ ایک ایسا ساتھی ہو جو کہ عشق کے ساتھ اس کے اندر، یعنی عشق بھی ہو، اس کے اندر عقل اور شعور بھی ہو. یہ دیکھیں نا اب یہاں پہ عقل اور شعور، یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری اس کے اندر صرف عشق ہو، لیکن عقل اور شعور بھی لازمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسی سے آراستہ ہو، اور جو کہ ہر خیال این و آن، یعنی کہ جو کہ دنیاوی مال و دولت یا میٹیریلسٹک پہلو سے بالکل بے پرواہ ہو، اور اس کی
جو یعنی کہ جو روح ہے obviously وہ عشق کے ساتھ سرشار ہو. وہ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص جب مل جائے تو کہتے ہیں تا بے جان او سے پارم ہو یہ خیش، تاکہ میں اس کی روح کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں، اپنا وجود جو ہے میں اس کے اندر میں ڈال دوں. اس کے اندر باز بینم در دل او روی خیش، اور پھر میں اس کے دل کے اندر اپنے آپ کو دیکھوں. یہ چیز جو ہم نے پچھلا لیکچر لیا تھا تو وہ جب وہ شمس تبریز وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے شخص عطا کر جس کے اندر میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. تو یہ بھی ایک اسی طریقہ کے ہے یہ کہ جس کے اندر میں یعنی کہ وہ پورا اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا اگلے کے اندر کہ اپنی ساری وہ فکر، اپنا وہ جذبہ عشق یعنی کہ وہ پیشن مجھے اس کے اندر نظر آئے ایک بندے کے اندر. لیکن یہ بندہ صرف صاحب عشق نہیں ہے، یہ عمل کرنے والا، سٹرگل کرنے والا اور اس بصیرت کو پایہ تکمیل پہ پہنچانے والا. سازم از مشت گل خود پیکرش، ہم صنم اورا شوم ہم آزرش. تو میں اس مٹی کے اس مٹھی کو یعنی کہ اس کا وجود میں خود بناؤں، اس کو میں خود کریٹ کروں اسے، اور پھر ایک بت کی طرح وہ ہو میرے لیے. اور شوم ہم صنم اورا، وہ صنم بھی ہو، اور ہم آزرش یعنی کہ آزر جو تھے وہ ان کو وہ کرنے والے تھے نا، ان کو بنانے والے تھے. تو اس کا یہ ہے کہ میں اپنی مٹھی بھر خاک سے اس کا جسم بناؤں، پھر خود ہی اس کا بت بن جاؤں. میں اس کا بت یعنی کہ بن جاؤں اور خود ہی اسے تراشنے والا بھی بن جاؤں. یعنی علامہ خود ایسے رفیق کو تیار کریں، پھر وہ ان کے افکار اور جذبات سے پوری طرح آگاہ ہو کر ان میں ڈوب کر ان کی تعلیمات، عشق و محبت، خلوص اور سوز و جذب و درون کا ترجمان بن جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ کی یہ دعا جو تھی یہ قائد اعظم کی فارم میں قبول ہو. علامہ اقبال نے خود کا ذکر کیا اس چیز کا کہ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قائد اعظم کی شکل میں ان کو ملا. علامہ اقبال نے کہیں ذکر کیا کہ ان کی رائٹنگز میں ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں قائد اعظم تو صاف کہہ دیا تھا کہ انہوں نے جو قائد اعظم کو جو ان کے لیٹر ہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے ان کو لیٹر کے اندر کہ یہ جو سٹارم آ رہی ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ان کے اوپر، تو یو آر دا اونلی ون who can steer these Muslims out of this storm. یہ بعد میں وہ ہے نا، یہ تو خطوط تو سارے بعد میں تھے یا پہلے کے تو کچھ ٹریس نہیں ہو سکتے. لیکن علامہ دیکھیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ایک اس کے اندر وہ فکر کا پہلو ہوتا ہے اور دوسرا عمل کا پہلو ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر جاوید اقبال میں اپنے پہلے چیپٹر میں آئی تھنک اوپننگ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ جو فکر اور عمل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر فکر کے اندر خامی ہو تو پھر جو صاحب عمل ہے وہ چاہے جتنا مرضی کیپیبل ہو اس کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. سو اگر فکر جو ہے اس کے اندر پوری طرح وہ ایک منظم یا مطلب کہ کمپلیٹ ہے اٹ سیلف، اور اگر صاحب عمل کے اندر کمزوری ہو تو پھر وہ فکر کبھی بھی وہ بھی توڑ نہیں چڑھ سکتی. یعنی کہ دے ہیو ٹو بی لائک ناٹ پیرل لائنس تو ملتی نہیں ہے نا کبھی. دے لائک جس طرح وہ کہتے ہیں نا لائک دا
ٹو, جس کو اقبال اور جناح کو میں سمجھتا ہوں کہ دے لائک ٹو سائڈز آف اے کوائن, دے کمپلیمنٹ اینڈ کمپلیٹ ایچ ادر. سر پھر علامہ اقبال نے کوئی کچھ لکھا کیوں نہیں قائد اعظم کے لیے؟ کلام میں کچھ لکھتے ہیں بعد میں, جب انہیں اتنی ان کی تڑپ تھی تو پھر انہوں نے, ان کو جب قائد اعظم کی شکل میں وہ شخص ملا تو انہوں نے اپنے نظموں میں اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ نظموں میں تو ان کا اظہار انہوں نے شاید وہ نہیں کیا وہ اس طریقے سے, لیکن آپ وہ ان کے لیٹرز آپ وہ دیکھیں, آپ نے ان کے وہ 13 لیٹرز ہیں اور اس میں سے آپ کو مل جائے گا یہ جو قائد اعظم نے خود پبلش کیے تھے لیٹرز. دا اونلی تھنگ دیٹ قائد اعظم ایور پبلشڈ ان ہز لائف واز علامہ's لیٹرز ٹو جناح. وہ 13 لیٹرز ہیں, اس میں وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, لیکن اس میں سے یہ آپ کو سارا بیچ میں مل جائے گا. اور اس میں آپ وہ جو قائد اعظم نے فورورڈ لکھا ہوا ہے نا وہ ضرور پڑھیں آپ اس کو, تو یو ول نو کہ علامہ کی جو حیثیت تھی قائد اعظم کے نزدیک, قائد اعظم کوئی کسی کا کوئی وہ ایسی تعریف کرنے والے کوئی نہیں تھے, وہ نہ ہی کرتے تھے نہ ہی کبھی کی انہوں نے. ہی واز ناٹ اے کائنڈ آف اے خایابوس شخصیت, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.